بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 8واں باب ہے کتاب الصوم، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم روزے میں جماع اور اسی طریقے سے کچھ اور مسائل کا حکم پڑھیں گے۔ وَإِن دَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا مِلْءَ فَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنِ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوِ الْحَدِيدَ بِالنَّوَاةِ أَفْطَرَ وَقَضَى وَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ مَا يُتَغَذَّى بِهِ أَوْ يُتَدَاوَى بِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ والکفارۃ مثل کفارۃ الظہار ومن جامع فیما دون الفرج فعلیہ القضاء ولا کفارۃ علیہ ولیس فی افساد الصوم فی غیر رمضان کفارۃ۔ اور اگر اس کو قے آ گئی تو افطار نہیں ہوگا، اور جس شخص نے جان بوجھ کر قے کی منہ بھر کر تو اس پر قضا لازم ہے، اور جس شخص نے نگل لی کنکر کو یا لوہے کو یا گٹھلی کو تو روزہ افطار ہو جائے گا اور قضا کرے گا، اور جس شخص نے جماع کر لیا جان بوجھ کر دونوں راستوں میں سے ایک راستے میں، یا اس نے کھانا کھا لیا یا اس نے پی لیا ایسی چیز جس کے ذریعے سے غذا حاصل کی جاتی ہے یا جس کے ذریعے سے دوا لی جاتی ہے، تو قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ اور کفارہ ظہار کی مثل ہے، اور وہ شخص جس نے جماع کیا فرض کے علاوہ میں تو پھر اس پر قضا لازم ہے اور کفارہ لازم نہیں ہے، اور روزے کو فاسد کرنے میں رمضان کے علاوہ میں کفارہ نہیں ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو کچھ مسائل ہیں جس کے احکام یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، جو پہلا مسئلہ ہے وہ حضرت نے یہ ذکر کیا ہے، اگر اس کو قے آ گئی، جان بوجھ کر اس نے قے نہیں کیا، بس ویسے اس کی طبیعت خراب تھی، متلی آ رہی تھی اور اس نے قے کر دی، تو اس قے آنے کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں لم یفطر، اس قے آنے کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ پہلا مسئلہ۔ نمبر 2، اور اگر اس نے جان بوجھ کر قے کی، اس کو قے نہیں آ رہی تھی، اس نے اپنے حلق کے اندر انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کے جان بوجھ کے ایسے ایسے کر کے قے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے کوشش کرنے کی وجہ سے اس کو قے آ گئی ہے، تو پھر اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت اس کے اندر یہ ہے کہ منہ بھر کر قے نہیں آئی ہے تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اس نے قے کیا اور وہ منہ بھر کر قے آئی ہے تو پھر اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں بین استقاء اور عامدن، اگر اس نے جان بوجھ کر قے کی ہے منہ بھر کر فعلیہ القضاء، تو اس پر قضا لازم ہے لیکن کفارہ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے کوئی کنکر نگل لیا، کوئی چھوٹی سی کوئی کنکری تھی اس کو نگل لیا، یا اسی طریقے سے کوئی لوہے کا ٹکڑا تھا وہ نگل گیا، یا اسی طریقے سے گٹھلی تھی، کھجور کی گٹھلی تھی یا کوئی بیر کی گٹھلی تھی وغیرہ ذالک کا، کسی بھی قسم کی کوئی گٹھلی تھی، وہ گٹھلی اندر نگل گیا، تو اس قسم کے نگلنے کی صورت میں بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے کوئی کنکر نگل لیا، اوی الحدیدہ، یا کوئی لوہے کا ٹکڑا نگل لیا یا گٹھلی نگل لیا، افطارہ، تو روزہ اس کا افطار ہو جائے گا، مطلب روزہ ٹوٹ جائے گا، وقضا، اور یہ قضا کرے گا۔ اس صورت کے اندر اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر دو راستوں میں سے کسی ایک راستے میں جماع کر لیا۔ اب دو راستے کون سے ہیں؟ دو راستوں میں سے ایک راستہ ہے پیشاب کا راستہ، دوسرا راستہ ہے پخانے کا راستہ۔ اپنی بیوی سے پیشاب کے راستے میں جماع کر لیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم ہوگا، اور اگر پخانے کے راستے میں بدفعلی کر لی تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے مرد ہے تو مرد کی اگر پخانے کے راستے میں اس نے وطی کر لی تو پھر اس صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی اس پر لازم ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جماع کرنا ویسے ہی جائز نہیں ہے، اور پھر پخانے کے راستے کے اندر کرنا یہ تو بہت زیادہ سخت گناہ ہے۔ لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے جماع کر لیا دو راستوں میں سے کسی ایک راستے میں تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ اگلا مسئلہ، جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لیتا ہے یا کوئی چیز پی لیتا ہے۔ کھاتا یا پیتا ایسی چیز ہے جس کو عام طور پہ لوگ غذا کے لیے استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیز ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے، کوئی جوس ہے، کوئی دودھ ہے، کوئی شربت ہے وغیرہ ذالک، یا کوئی ایسی چیز وہ کھا پی لیتا ہے جو لوگ دوائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوئی ٹیبلٹ وغیرہ اس نے استعمال کر لیا ہے، کوئی سیرپ وغیرہ اس نے پی لیا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اس پر روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں اس پر لازم ہوں گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ کھا لی ہے یا پی لی ہے ایسی چیز ما یتغذى بہ، جس سے غذا حاصل کی جاتی ہے، او یتداوى بہ، یا جس سے دوا لی جاتی ہے، تو پھر اس سے قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے جو غذا کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی ہے، دوائی کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی ہے، تو پھر صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھ لیا نا کہ کسی نے کوئی کنکر نگل لیا یا کوئی گٹھلی نگل گئی، تو اب یہ تو غذا کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی ہے، دوا کے طور پہ استعمال نہیں ہوتی ہے، تو لہذا اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ کفارہ کیا ہے۔ دیکھیں، کفارہ جو ہے نا اس کا وہ کفارہ ظہار کی مثل ہے۔ وہ کفارہ ظہار کیا ہے؟ کفارہ ظہار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غلام کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ اب غلام تو آج کل کے دور کے اندر نہیں ہے، تو پھر اس میں دوسرے نمبر پر یہ آتا ہے کہ 60 روزے رکھنے ہیں اور مسلسل روزے رکھنے ہیں، درمیان میں ناغہ نہ ہو۔
تو بالکل روزوں کا بھی یہی کفارہ ہے کہ 60 مسلسل روزے رکھے، درمیان میں ناغہ نہ ہو۔ البتہ یہ ہے کہ اتنا شیخ فانی ہو گیا ہے یا اتنا سخت بیمار ہے کہ اس کو امید نہیں ہے شفا یابی کی، تو پھر اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو کفارہ صوم ہے یہ کفارہ ظہار کی مثل ہے۔ اگلا مسئلہ، جس شخص نے جماع کر لیا فرض کے علاوہ میں تو قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ دیکھیں عورت ہے، عورت سے اگر تو سبیلین میں سے کسی ایک راستے میں جماع کرتا ہے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، جیسے کہ اوپر آ چکا ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ جماع کر لیتا ہے، اب اس کے علاوہ جماع کرنا مثال کے طور پہ اس نے ہاتھ کے ساتھ وہ کر لیا، منی نکال لی ہے، یا اسی طریقے سے عورت کے پیٹ کے اوپر اس نے رگڑ کر یہ انزال کر لیا ہے، یا اسی طریقے سے اس نے کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کر لی ہے، تو اس قسم کی جو اس نے حرکتیں کی ہے تو اس سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے جماع کر لیا فرض کے علاوہ میں تو پھر اس پر قضا لازم ہے، کفارہ اس پر لازم نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کفارہ ہوتا ہے نا، یہ صرف رمضان کے روزوں کا ہی ہوتا ہے کفارہ، اس کے علاوہ جو بھی روزہ ہو اس کا کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کفارہ ظہار کے روزے رکھ رہا تھا، یا اسی طریقے سے وہ روزے رکھ رہا تھا کفارہ قسم کے، تو پھر اس نے جان بوجھ کے توڑ دیے ہیں، تو پھر اس پر کفارے کے 60 روزے لازم نہیں ہوں گے۔ یا اسی طریقے سے وہ رمضان کے قضا روزے رکھ رہا تھا اور قضا روزہ اس نے جان بوجھ کر توڑ دیا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر بھی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ لازم ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ روزہ رمضان کا ہو، اور پھر یہی والی صورتیں پائی جائیں کہ جان بوجھ کے روزہ توڑ رہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر قضا اور کفارہ لازم ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ روزے کو فاسد کرنے میں رمضان کے علاوہ میں کفارہ لیسا یعنی کفارہ نہیں ہے۔